السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ روز بھٹکل میں سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے 13 سالہ لڑکے انعام اللہ اور 22 سالہ نوجوان عالم دین کاشف کی تدفین عمل میں آ چکی ہے۔ گزشتہ روز شہر کے مضافاتی علاقے سوڈی گدے میں تیراکی کے دوران دونوں ڈوب گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں نوجوان اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ سیر کے لیے ساحل سمندر پہنچے تھے اور دونوں نے تیراکی کے غرض سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں جب 13 سالہ انعام اللہ ڈوبنے لگا تو اس نے مدد کے لیے آواز دینی شروع کر دی اور اسے بچانے کے غرض سے جب کاشف اسے بچانے کے لیے پہنچے تو وہ سمندر میں لاپتہ ہو گئے۔ انعام اللہ بن مولانا نعمت اللہ عسکری ندوی کو ماہی گیروں کی مدد سے اسی وقت نکال لیا گیا، جبکہ ان کی تدفین گزشتہ رات وہ عمل میں آ گئی تھی، جبکہ دوسرے لاپتہ نوجوان محمد کاشف کی تلاش کے لیے شہر کے نوجوانوں کی ایک ٹیم ماہی گیر کشتیوں کی مدد سے تلاشی میں مصروف تھی۔ فجر کی اذان سے قبل کاشف کی نعش وہ بازیافت کر لی گئی، جس کے بعد آج ظہر سے قبل اس کی بھی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان نوجوانوں کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے والدین اور رشتہ داروں اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جو بیان دیا ہے اس کو لے کر پورے ملک میں بحث گرما گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں کچھ واضح جھوٹ بھی بولے ہیں اور سیدھے طور پر مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو اکسانے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ روز فرقہ وارانہ پولرائزیشن کے ایک حربے کے طور پر وزیر اعظم مودی نہ صرف ہندو مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو گھسپیٹیے قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر اپوزیشن کا اتحاد اقتدار میں آیا تو انہیں منگل سوتر بیچنے پر بھی مجبور کر دیا جائے گا، یعنی کہ ہندو عورتوں کو منگل سوتر بیچنے کو بھی مجبور کر دیا جائے گا اور ان کی جائیداد زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دے دی جائے گی۔ دیں گے۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے۔ گھسپیٹیوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹیوں کو دیا جائے گا؟ آپ کو منظور ہے یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاؤں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے، اس کی جڑتی کریں گے، جانکاری لیں گے اور پھر اس سمپتی کو بانٹ دیں گے اور ان کو بانٹیں گے جن کو منموہن سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ بھائیو بہنوں، یہ اربن نکسل کی سوچ، میری ماتاؤں بہنوں، یہ آپ کا منگل سوتر بھی بچنے نہیں دیں گے، یہاں تک جائیں گے میں کہنے آیا ہوں۔ وزیر اعظم یہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہر ماں بہنوں کے سونے کی جانچ کرے گی اور پھر ان کا مال لوگوں میں بانٹ دے گی۔ انہوں نے منموہن سنگھ کے ایک بیان کا بھی حوالہ دے کر کہا کہ منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ ملک کی جائیداد پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے۔ حالانکہ منموہن سنگھ نے کبھی یہ بات نہیں کہی بلکہ وزیر اعظم مودی نے ان کے بیان کی جان بوجھ کر غلط تشریح کی ہے۔ وہی کانگریس کے منشور میں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے جس طرح کا اشارہ وزیر اعظم مودی اپنی تقریر میں کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کا یہ بیان ان کے 2017 کے یو پی میں دیے گئے اس بیان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس میں انہوں نے قبرستان اور شمشان کو لے کر اپنا سخت بیان دیا تھا، لیکن یہ بیان اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وزیر اعظم مودی نے بناسواڑہ کے راجستھان میں اتوار کی ریلی میں الزام لگایا کہ کانگریس کا منشور وہ ماؤزم سے متاثر ہے اور ان کی پارٹی مکمل طور پر شہری نکسلیوں کی گرفت میں ہے۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے بعد اس طرح کی بیان بازی پر کانگریس نے سخت تبصرہ کیا ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے کہا کہ وزیر اعظم مودی الیکشن جیتنے کے لیے جھوٹ بول کر ملک کو ہندو مسلمان کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں۔ وہیں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے پی ایم مودی کے بیان پر کہا کہ ہندوستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے اپنے عہدے کے وقار کو اتنا نہیں گرایا جتنا مودی جی نے گرایا ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے ایکس پر لکھا کہ جب انتخابات ہاتھ سے نکلتے نظر آتے ہیں تو ہندوؤں
اور مسلمانوں کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن سوتا رہے گا، اس طرح کا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ راہل گاندھی نے ایکس پر لکھا کہ وزیر اعظم مودی کے جھوٹ کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ گھبرا کر وہ عوام کو مسائل سے، ان کے عام مسائل سے بھٹکانا چاہتے ہیں، لیکن ملک کی عوام اب اپنے مسائل پر ووٹ کرے گی، اپنے روزگار، اپنے خاندان اور اپنے مستقبل کے لیے ووٹ کرے گی اور بھارت اس سلسلے میں بھٹکے گا نہیں۔ مغربی بنگال کے متنازع اور بے ضابطگیوں کے الزامات والے اساتذہ بھرتی معاملے پر کولکتہ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے مغربی بنگال اسکول سروس کمیشن پینل کے ذریعے اسکول ٹیچر کی بھرتی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے 24,000 اساتذہ متاثر ہوں گے۔ الزام ہے کہ اس بھرتی میں 5 سے 15 لاکھ روپے رشوت لیے گئے تھے۔ کولکتہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو مغربی بنگال حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا بھی مانا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے الزامات کے بعد سابق وزیر تعلیم پارتھ چٹرجی اور ترنمول کے کئی لیڈران کے ساتھ ریاستی محکمہ تعلیم کے کئی عہدیدار سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ کولکتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ای ڈی اور سی بی آئی دونوں مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ کر رہی ہیں۔ اتر پردیش کے امروہہ میں بی ایس پی سپریمو مایاوتی کے ذریعے تنقید کا کانگریس کے امیدوار نے سخت جواب دیا ہے۔ امروہہ سے کانگریس پارٹی کے امیدوار اور ممبر پارلیمنٹ کنور دانش علی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں مجھ پر حکومت کے خلاف نہ بولنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ سی اے اے اور این آر سی کا بل پاس ہونے کے دوران بی ایس پی کے ارکان پارلیمنٹ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا، جبکہ دانش علی نے نہیں دیا اور بیڑیاں توڑ دی۔ واضح ہے کہ امروہہ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے امروہہ کے ایم پی اور کانگریس کے امیدوار کنور دانش علی پر حملہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے انہیں ایم پی بنایا تھا، لیکن انہوں نے پارٹی اور عوام کو دھوکہ دے دیا۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کنور دانش علی نے کہا کہ میں ان کی پارٹی کا رکن پارلیمنٹ تھا، لیکن کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ حیدرآباد لوک سبھا حلقے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار مادھوی لتا کے خلاف ایک تنازع کے بعد ان پر شکایت درج کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں مادھوی لتا کا اشارہ اس طرح دکھایا گیا ہے جیسے وہ مسجد کی طرف تیر چلا رہی ہو۔ شکایت کنندہ کی شناخت شیخ عمران کے نام سے ہوئی ہے۔ عمران نے بیگم بازار تھانے میں اپنی شکایت درج کرائی ہے اور معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی لے گئے ہیں۔ حیدرآباد سے بی جے پی امیدوار مادھوی لتا کا مسجد کی سمت تیر چلانے کے اشارے کا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد کافی تنازع کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو لے کر کڑی تنقیدیں کی جا رہی تھی۔ قبل ازیں مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے بھی ان پر تنقید کرتے ہوئے شہر کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا تھا۔ کیجریوال کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن نے جس طرح دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں متحد ہو کر ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اسی طرح اتوار کو رانچی میں انڈیا اتحاد کی تمام پارٹیوں نے متحد ہو کر سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کی اور مل کر مرکز کی مودی حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مہاریلی میں انڈیا میں شامل تمام پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ ہی اروند کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال بھی پہنچی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت جیل میں ان کے شوہر یعنی کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو مار دینے کی سازش رچ رہی ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ملک کے عوام کو متنبہ کیا کہ مودی اگر ایک بار پھر اقتدار میں آ گئے تو آئین ختم ہو جائے گا اور اگر آئین ختم ہو گیا تو ملک میں کچھ نہیں بچے گا۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے انڈیا اتحاد سے علیحدہ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ مالدیپ کے صدر محمد معیزو کی سیاسی جماعت نے اپنے چین نواز خارجہ پالیسی کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پیپلز نیشنل کانگریس نے اتوار کو ہونے والی ووٹنگ میں 93 میں سے 70 نشستیں حاصل کر لی ہیں اور ابتدائی نتائج کے مطابق اس کے اتحادیوں کے حاصل کردہ 3 نشستوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ پر مکمل کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان میں اپنا ڈرون مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لبنان میں ڈرون کے تباہ ہونے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے میزائل لانچ سائٹ پر حملہ کیا ہے۔ اور کہ حزب اللہ نے اس سے کچھ دیر قبل اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہیں اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے یورپی ممالک کو اس حملے کے بعد مخاطب کرتے ہوئے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ایران کو برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہوئے نیٹو سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے خاتمے کے لیے آگے آئے۔
اسرائیل کی غزہ میں درندگی جاری ہے، 24 گھنٹے کے دوران مزید 48 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صہیونی طیاروں نے نصیرات کیمپ پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صفاق فوج نے تازہ حملوں میں ایک اور نومولود سے ماں کی گود چھین لی ہے۔ فلسطین میں شہداء کی مجموعی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 34,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں 76,980 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ خان یونس کے نصر میڈیکل کمپلیکس میں اجتماعی قبر سے 200 کے قریب لاشیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں، جہاں 6 ماہ تک اسرائیلی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ علاقے میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رپورٹ کی مانیں تو ان لاشوں کو اسرائیلی فوج نے اجتماعی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ لاشوں میں بزرگ ہیں، خواتین ہیں اور بچوں کے ساتھ نوجوان بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی فوجی یونٹ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بڑی چالاکی سے فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو مزید اربوں ڈالر امداد کی بھی منظوری دے دی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔